ہمارے ایک اسٹوڈنٹ اسرائیل گیر سے آج سے میرا خیال ہے 10 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے بارہا یعنی ایک خواب دیکھا، وہ مجھے جانتے بھی نہیں تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور وہ تصوف کی لائن میں تھے، مرشد کی تلاش میں تھے. انہوں نے خواب دیکھا کہ جی میں ایک ایسی جگہ پہ جاتا ہوں جہاں پہ اس طرح کی ایک گلی ہے، اس گلی میں انٹر ہوتا ہوں اور اتنے نمبر پہ ایک مکان آتا ہے، اس مکان میں انٹر ہوتے ہی لیفٹ پہ ایک بیٹھک ہے، اس میں ایک شخص جو ہے وہ کالی پگڑی پہن کے درس دے رہا ہے. اور یہ خواب انہوں نے کئی دفعہ دیکھا اور جا کے اپنے علماء کرام سے پوچھا کہ یہ سب نے کہا جی تمہیں عنقریب اپنا مرشد مل جائے گا. پھر مل گیا مرشد ان کو. جب مرشد ملا انہوں نے کہا اوہ یہ کتنے پاس گیا. ٹھیک ہے تو اچھا، اور اس میں خواب میں دیکھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اس گھر میں نبی علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں اور جب گیا ہوں تو وہاں ایک شخص درس دے رہا ہے، تو انہوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص نبی علیہ السلام کی تعلیمات تم تک پہنچا رہا ہوگا. بالکل صحیح تعبیر ہے، بالکل ٹھیک ہے. یقین کریں اب میں جو بات کرنے لگا ہوں، جو میرا اصل میسیج ہے وہ صرف علی بھائی کے دل جوئی کے لیے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. کسی کے لیے اس کی وقت ہو یا نہ ہو، لیکن میرے لیے بہت ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا یہ جو کیمرہ مین آپ ہی ہیں، آپ کی جگہ پہ میں بیٹھا ہوں، سامنے کوئی شخصیت علی بھائی کی جگہ پر ہے، ارد گرد لوگ ہیں نظر نہیں آئے، پیچھے سے علی بھائی آتے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کون ہے. میری اکیڈمی پہلی دفعہ ہے، وہ شاید آخری دفعہ ہوگا، میں نے کیمرے میں بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، فرسٹ ٹائم دیکھا ہے. اچھا، تو میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں، پیچھے سے علی بھائی آتے ہیں، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں علی بھائی یہ کون شخصیت آپ تو یہاں ہے؟ مجھے کہتے ہیں وہ رسول اللہ، مجھے کہتے ہیں وہ رسول اللہ. دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت کا موجودہ قادیانی سربراہ مرزا مسرور، اس کا مسلم رضائی بھتیجا شمس الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو پچھلے دنوں جناب محترم مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور جس کے اندر جناب مرزا محمد علی انجینئر صاحب ایک تو اپنے اسٹوڈنٹ کا واقعہ بتاتے ہوئے خواب بیان کر رہے ہیں کہ ایسے ایسے وہ گلی سے گزرا، آگے چلتے چلتے اس نے مڑ کے وہ گھر آئے گا، وہاں پہ ایک بندہ درس دے رہا ہے. تو پھر اس میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ اس بندے کو پتہ چلا کہ نبی کو وسلم درس دے رہے ہیں، تو انہوں نے اس کی تعویل یہ کی کہ مطلب میں جو کام کر رہا ہوں وہ نبیوں والے کام ہیں، یعنی نبی وسلم کی تعلیم کو آگے پھیلا رہا ہوں. تو اسی طرح پھر ایک اور میں نے خواب سنا، ان کی اکیڈمی میں کوئی ان کا ملنے والا آیا اور اس نے آ کر وہ خواب بیان کیا اور اس نے کہا جی مرزا محمد علی انجینئر صاحب جو ہیں انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. تو میں دیکھتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ کون ہے جو کرسی پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ مرزا انجینئر صاحب بیٹھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو دوستو خوابوں کو جہاں اور ہے، حقیقت کا جہاں اور ہے. بہرحال یہ خواب ہم آپ کو مرزا انجینئر صاحب کے بھی سنائیں گے، اور اس کے بعد میں تھوڑا سا منگولوں کے نبی کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں. مرزا محمد علی انجینئر صاحب اگر آپ قادیانیت کو اٹھائیں گے اور ان کے آپ اگر جو لوگ قادیانیت میں داخل ہوئے ہیں ان میں سے اکثر آپ کو ایسے ہی ملیں گے. کسی کو خواب میں مرزا مسرور مل رہا ہے، میرا رضائی چاچو، کسی کو خواب میں مرزا طاہر مل رہا ہے، کسی کو خواب میں مرزا ناصر مل رہا ہے، کسی کے خواب میں مرزا کی تصویر دکھائی جاتی ہے یعنی منگولی نبی کی. تو اس طرح بے شمار جو قادیانیت ہے وہ آپ کو ان خوابوں کے ذریعے قادیانی میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے. اور جس کی خواب جتنی زیادہ ان کے مطابق مضبوط ہوگی اس کی اتنی ہی اس کلٹ میں عزت ہوگی. تو جو منگولی نبی ہے، منگولوں کے اندر جو آیا ہے، اس نے بھی خوابوں کا سہارا لیا اور پھر چلتے چلتے آگے وہ خوابوں کے اس نہج تک پہنچ گیا، اس جگہ پر پہنچ گیا کہ پھر اس کو شرم نہیں آئی، اس نے عورتوں کی ننگی خوابیں دیکھنی شروع کی اور پھر اس نے اس پہ بھی ختم نہیں کیا، آگے چلتا گیا. یہ بچپن سے اس کی عادت تھی. اب یہ اس نے کہاں سے لی، کہاں سے سیکھی، مجھے نہیں پتا اس بات کا، مگر یہ سلسلہ بڑا خطرناک ہے. اور چونکہ آپ کا جو ہے وہ تعلق اور طریقے سے ہے تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کو کچھ خوابیں ایسی قادیانی کے بارے میں بھی دکھائی جائیں. اب کیا کیا جائے؟ اب مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور میں ان سے ملا ہوں. چلیں تھوڑا سا حوال میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے برہین احمدیہ، جو بانی جماعت احمدیہ منگولی نبی نے اپنی زندگی میں پہلے لکھی. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کتاب کا جو پیج ہے وہ ہے تقریباً 274 اور 275. اس میں منگولی نبی کیا کہتا ہے ذرا توجہ سے سنیے گا. منگولی نبی اس میں کہتا ہے، چنانچہ یہ عاجز اپنے بعض خوابوں میں سے جن کی اطلاع اکثر مخالفین اسلام کو انہی دنوں میں دی گئی تھی کہ جب وہ خوابیں آئی تھیں، اور جن کی سچائی بھی انہی کے روبرو ظاہر ہو گئی، بطور نمونہ بیان کرتا ہوں. من جملہ ان کے ایک وہ خواب ہے جس کی اس عاجز کو جناب خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. یہاں تک مرزا غلام قادیانی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا، بڑا دعویٰ، یعنی امام مہدی ہونے کا، عیسیٰ ابن مریم ہونے کا یا نبی رسول ہونے کا. ٹھیک ہے، اور اسی لیے اس نے خاتم الانبیاء لکھا ہے نا، بعد میں اس نے تبدیلیاں کی جو جیسے بھی کی. اچھا کہتا ہے، اور بطور مختصر بیان اس کا یہ ہے کہ اس حقیر نے 1864 یا 65 عیسوی میں، یہ اس زمانے کے قریب کہ جب یہ ضعیف اپنی عمر کے پہلے حصے میں ہنوز تحصیل علم میں مشغول تھا. یعنی مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ 1864 یا 65 کی بات ہے. اگر ہم 65 کو لے لیں، 1865 کو،
تو مرزا قادیانی کی پیدائش جو قادیانی بتاتے ہیں وہ 1835 بتاتے ہیں، 1835۔ اب 35 میں سے ہم دیکھیں 65 تک جائیں تو کتنے سال بنتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ تقریباً میرا خیال ہے 30 سال اس وقت مرزا قادیانی کی عمر ہوگی اس کے حساب سے۔ اچھا، اب 30 سال کی عمر میں منگولوں کا نبی خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آگے پھر یہ کہتا ہے کہ جی جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور اس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ایک دینی کتاب تھی۔ ابھی یہ کتاب لکھی نہیں گئی تھی، کیونکہ یہ تو کتاب لکھی گئی 1880 کے اندر شروع کی اور 1884 کے اندر یہ کتاب مکمل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت نہیں لکھی تھی، مگر خواب دیکھے کیا کہہ رہا ہے کہ اس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ایک اس کی اپنی لکھی ہوئی کتاب تھی، اور یہ کتاب کے لکھنے سے کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ 1865 سے آپ خود اندازہ کر لیے کہ 80 تک کتنے عرصہ بنے گا۔ میرا خیال غالباً یہ کوئی 15 سال کا عرصہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ 15 سال بعد یہ وہ کتاب لکھ رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے خواب میں اس وقت دیکھ لیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں آئے، اس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ایک دینی کتاب تھی جو خود اس عاجز کی تالیف معلوم ہوتی تھی۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کو دیکھ کر عربی زبان میں پوچھا کہ تو نے اس کتاب کا کیا نام رکھا ہے؟ خاکسار نے عرض کیا کہ اس کا نام میں نے قطبی رکھا ہے، جس نام کی تعبیر اب اس اشتہاری کتاب کی تالیف ہونے پر یہ کھلی کہ یہ ایسی کتاب ہے جو کتب ستارے کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم ہے، جس کے کامل استحکام کو پیش کر کے 10,000 روپے کا اشتہار دیا گیا۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب مجھ سے لے لی، اور جب وہ کتاب حضرت مقدس نبوی کے ہاتھ میں آئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگتے یہ خوش رنگ اور خوبصورت میوہ بن گئی جو امرود سے مشابہ تھا۔ اب آگے جا کے اس نے وہ کہا کہ میں نے اس کی وہ جو میوہ تھا جو امرود نما تھا اس کو پھر میں نے کاشے کی، تو ایک مردہ تھا جو وہاں پڑا ہوا تھا، پھر میں نے اس کو ایک کاش دی، وہ زندہ ہو گیا۔ یعنی یہ سٹوری پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کھڑی گئی ہے، اس طرح خواب میں یہ ہوا تو مجھے انہوں نے وہ کاش دی، یعنی اب میری وجہ سے دین جو ہے مردہ ہو چکا ہے وہ دوبارہ زندہ ہوگا۔ اسی کتاب کے اندر مرزا قادیانی نے خواب کے اندر یہ بھی لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور امام حسن و حسین جو ہے وہ مرزا قادیانی کی خواب میں آئے، ٹھیک ہے۔ اسی کے اندر پھر وہ کہتا ہے حضرت فاطمہ نے مادر ملت کی مادر شفقت کی طرح اپنا سر میری ران پہ رکھا، ٹھیک ہے۔ اسی کتاب میں پھر آگے جا کے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کتاب کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کی دلیل اس نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے لکھی، یعنی اور پھر آخر میں جا کے کہتا ہے کہ یہ کتاب کا جو وارث ہے، اس کا جو متولی ہے وہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی اتنی اہم کتاب جس کے اندر مرزا قادیانی خواب میں رسول اللہ سے مل بھی رہا ہے، پھر مرزا قادیانی اپنی کتاب پیش کر رہا ہے جو ابھی تک لکھی نہیں گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آگے جا کے اس نے کسی منصوبہ بندی کے تحت کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اب خود جیسے منگولوں کا نبی، آپ خود دیکھیے منگولوں کا نبی بیس بنا رہا ہے، اور یہ جو لوگ آپ کو خوابیں بیان کر رہے ہیں یہ بھی بیس بنا رہے ہیں آپ کے لیے۔ کچھ خدا کا خوف کر لیں، خوابوں کا جہاں اور ہے، حقیقت کا جہاں اور ہے۔ چلیے بہرحال یہ تو میں نے آپ کو مرزا قادیانی کی خواب بتائی جب مرزا قادیانی تقریباً 30 سال کی عمر کا تھا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاؤں گا جس کے اندر قادیانی حضرات جو ہیں وہ بتائیں گے کہ ہم نے کیسے قادیانیت قبول کی۔ اب یہ جو منگولوں کے نبی کی امت میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، اب ان کی بے شمار خوابیں ایسی ہیں جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرزا قادیانی کا کہتے ہیں کہ بندہ درست ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے تو خواب میں دیکھا ہے، ہم نے تو دعائیں کی ہیں، تو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بشارت دی ہے، اب ان خوابوں کا کیا کریں؟ پھر کہنا پڑے گا نا خوابوں کا جہاں اور ہے۔ تو چلے بہرحال آپ اس مصرے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو میں آپ کے سامنے کچھ مختصر خوابیں بیان کرتا ہوں، وہ سن لیجئے گا اور پھر فیصلہ کیجئے گا کیا ہم دین کے معاملات صرف خوابوں پہ ہی رکھیں؟ اگر کسی نے اپنا دین بدلنا ہے تو کیا وہ اس طرح خواب پہ بدلے گا؟ کیا وہ دنیا میں تحقیق نہیں کرے گا؟ کیا جس بندے کے بارے میں خواب آ رہی ہے اس بندے کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہونی چاہیے؟ اب یہاں کچھ قادیانی کچھ لوگ سوچیں گے اگر کسی عیسائی کو خواب آ جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ وہ تحقیق کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایسا روشن نور ہے کہ جس کو تو ساری دنیا مانتی ہے کہ یہ ایماندار تھے، یہ صادق اور امین تھے، سب کچھ دنیا مانتی ہے، ہم تو کہتے ہیں تحقیق کر لے جس نے کرنی ہے۔ مگر اگر قادیانی کے بارے میں خوابیں آ رہی تو اس کی بھی تصدیق کرنی چاہیے۔ چلیے بہرحال میں آپ کو 2-3 خوابیں سناتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کیجیے گا کہ یہ جو بیس بنتی ہے کس لیے بنتی ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو قادیانی کچھ خوابیں دکھاتے ہیں جن میں مختلف طریقوں کے ساتھ قادیانی لوگ جو ہیں وہ قادیانی میں داخل ہوئے۔ جہاں تک بہت سے بڑے بزرگوں کا تعلق ہے، اس عرصے میں مجھے میری آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو دعویٰ کیا ہے قادیان میں ایک شخص نے مہدی ہونے کا، کیا وہ سچا ہے؟ تو آپ نے 3 دفعہ انگلی اٹھا کے کہا سچا ہے، سچا ہے، سچا ہے۔ اچھا جی،
जनाब मोहतरम मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब, आपने ये वही मिर्ज़ा ताहिर है कादियानी जमात का चौथा सरबरा, जिसकी वीडियो अक्सर आप लगाकर ये लोगों को दिखाते हैं कि ये तो खुद हनफी मज़हब को फॉलो करने वाले हैं। अब ये क्या कहते हैं कि एक बड़े बुज़ुर्ग को ख्वाब आई और उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा, ठीक है, तो उन्होंने 3 दफ़ा कहा ये सच्चा है, ये सच्चा है, सच्चा है। क्या करेंगे आप? इस पे रोशनी डालिएगा। अब बहुत सारी ख्वाबें बयान करते हैं, ज़रा इस ख्वाब को भी सुनिएगा। चलें आगे आपको एक और ख्वाब सुनाता हूँ। अब देखते जाइए कि ख्वाबों का जहाँ कौन सा है। लगी मैं ख्वाब की वेखदा पिया रवे दियां पहाड़ियां चारों तरफ ने, रवे दियां पहाड़ियां चारों तरफ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ मैं मैदान है तो हल्की हल्की पौं फुटती पई है, थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही है। मैं गौर नाल वेखदा तो बेशुमार मौलवी खड़े ने, बेशुमार मौलवी, इन्ना मौलवी खड़ा तो उन्हां दियां दाड़ियां जिग-जैग, मैं क्या खड़े मैसेज करके ना मौलवी छड़ वो करा बंदा मेरे को खड़ा, वो ना पहाड़ियां लंज करके वेख के कहंदा आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। मैं क्या कौन आ गए? इधरों ही आना इधरों ही आना। मैं क्या कौन है? कहंदा कुछ देर बाद वेखदा तो चारों तरफ पहाड़ियां के उत्ते काला ते सफेद माल, हथ डंडा ते बैच खुदाम। मैं क्या तेरे रवे दे मुंडे ने? कहंदा इन्हां नहीं आना। वो उतरना शुरू कर देंगे, धड़ धड़ उतरते हैं, आते मौलवियों वो मार मारते हैं। मौलवी कहते वो मैं मर गया, वो मैं मर गया। मैंने वादा आ रही, मैनू वादा बहुत जबरदस्त आ रही कि अच्छा। मैं सोचता पिया वा कि एक साइड से खड़ा कला, मैं सोचता पिया हो सकता मेरे वाल भी ना आन मारन वास्ते। इन्हें चलो 2 खुदाम, 2 लड़के खुदाम तो बाद चो जो अहमदी होया उदों मैनूं पता लगा खुदाम सन, तो 2 लड़के मेरी तरफ आए, उन्होंने आपस दे विचों मिलाए हुए दोवें कंधे, एक ने इधर एक ने इधर डंडा फड़िया, एक ने इधर डंडा फड़िया, तो वो लगे मैनूं मारन। मैं उन्होंने कहा कि मैं नहीं किया कुछ, मैं नहीं मारिया, मैं नहीं कुछ किया। इतनी देर नूं ना पिछों खलीफा सालस सफेद लिबास नूर दी छावां, चेहरे तो नूर, हथां च मेरा बाजू पकड़िया, खबरदार इसे मत मारो, ये अहमदी है, मत मारो ये अहमदी है। मेरा बाजू पकड़ के पहाड़ी के ऊपर ले गए। अहमदी होके में खड़े हो। मैं हुजूर की तरफ देखा, ख्वाब खत्म हो जाती। चलो फिर संभालो। खलीफा सालस यानी कादियानियों का खलीफा सालस इस बंदे की ख्वाब में आता है और इसे आके वो देख लें क्या कहता है, और ये बंदा बाद में कादियानी हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए मिर्ज़ा इंजीनियर साहब, आगे सुनिए। आगे अगर मैं इनको पूरी ख्वाबों को बयान करता तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाती, मगर मुख्तसर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ख्वाबों का जहाँ और है, हकीकत का जहाँ और है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, बुरा नहीं मनाना आपने मेरी बात का कि कहीं मैं आपकी नकल उतार रहा हूँ। आप अक्सर कहते हैं ना आगे चल, तो मैंने कहा चलें, मैं भी कह लूँ, ज़ाहिर बात है आपसे एक मुलाकात की है, आपसे एक मेरा राब्ता रहा है, अभी भी है, तो चलें आगे देखते हैं अब नेक्स्ट ख्वाब क्या है। खैर वो कहते हैं गारा है, और गारा आके उन्होंने बाकायदा तहज्जुद में खुदा ताला से फिर दुआ की। तो वो उन्होंने देखा कि भाई एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए हैं, और हज़रत मसीह मऊद इस्लाम वो भी आए हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये मेरा ज़िल है। तो वो आप उसके बाद उठे और वो बड़े फिक्रमंद हुए कि ये क्या मैंने देखा। और वो दोबारा दुआ की, और उनको अंदाज़ा हुआ कि वाकई जो था हम लोग गलत हैं और जमात अहमदिया हक़ की जमात है। तो उन्होंने अपने दूसरे भाई से कहा कि भी देखे मैं तो अहमदी होने लगा हूँ और मैं बाकायदा तौर पर बात करने लगा हूँ, आप लोग भी सुनाए, मज़ा आ रहा है सुनने का। अब ये बुजुर्ग अपनी एक नई स्टोरी सुना रहे हैं, और वो क्या है कि इनके कोई मिलने वाले थे, इनके बुजुर्ग थे, उनकी ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मिर्ज़ा कादियानी जो ये मेरा ज़िल है, और उसने कादियानियत कबूल कर ली। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? ये तो वाज़ह कह रहे हैं कि ख्वाबों के अंदर नबी के वसल्लम आकर हमें गाइड कर रहे हैं। चलिए, बेशुमार ख्वाबें ऐसे कादियानियों की मिलेंगी, मैं कितनी पेश करूं, मगर जो 2-3 मैंने महसूस की और जिनको मैं सुन के फिर आपके सामने पेश कर सकता था, मैंने कहा आपको बताऊं कि इन चक्रों से निकल आए। अब मंगोली नबी को खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे क्या कह रही है, मेरा ज़िल है। अभी इस बंदे से मैं ये कह दूं कि आओ इस ज़िल पे मुझसे गुफ्तगू करो, आओ इस ज़िल के बारे में मुझे बताओ, इसने कौन सी ऐसी खिदमत की है जिस वजह से ये ज़िल बन गया, और पूरी मरज़ियत। और पंजाबी कहते हैं ना, फिर वो बह जाती है, वो चगार वो बह जाएगी। हम तो बुलाते हैं कि आए हमसे गुफ्तगू करें इस मामले में, मरज़ियत तो निकलते ही नहीं है। चले बहरहाल आगे सुनते हैं, और भी 1-2 ख्वाबें हैं। उस वक्त मैंने, वो मेरे छोटे जो भाई थे ना, तो वो मुझे, रात का टाइम है, तो वो मुझे कह रहे हैं कि यार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े घर आए ने तो सुते पहले जगाना नहीं, पंजाबी में जगाना नहीं उन्होंने, वो सुते पहले आके। तो मैं भी कह रहा हूँ कि चलो ठीक है,
حضور آ گئے نے ساڈے گھر تے آرام کر رہے ہیں انہاں نوں جگانا نہیں لیکن میں تو آرام نال انہاں دے رضائی چک کے دیکھ رہا میں اپنے بچپن دا واقعہ سنا رہا ہوں جدوں میں چھوٹے ہوندے قرآن پاک پڑھ کے آیا سی صرف اتنا پتا سی کہ اسی قرآن پاک اے پڑھیا نا جڑا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا تے میں آرام میں خواب میں تمہیں خواب سنا ٹھیک ہے جو میں نے بچپن میں دیکھی تو میں رضائی اٹھا کے ایسے نا آرام سے دیکھتا ہوں تو پھر وہ سوئے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے میں اوپر رکھ دیتا ہوں تو وہ چہرہ وہی صورت وہ آج بھی مجھے اسی طریقے سے A to Z وہ یاد ہے مجھے تو وہی چہرہ میں جہاں پہ میں نے خواب دیکھا تھا نا جس ٹائم صبح پھر میں نے بیعت کی ہے تو وہی چہرہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے آیا اور میں سویا ہوا تھا تو جو خواب میں دیکھ رہا تھا اس وقت میں بیٹھا ہوا تھا خواب میں یعنی کہ میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں ساری چیزیں لیکن میں اس طریقے سے اپنے بستر پہ سو رہا تھا تو جب حضور آئے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی صورت جو میں نے بچپن میں دیکھی تھی وہی میں دیکھ رہا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور آئے ہیں تو میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ حضور سے سوال کرتا ہوں کہ حضور امام مہدی آیا کہ نہیں آیا امام مہدی آیا کہ نہیں آئے تو یعنی کہ یہ میرے دل سے بات نکلی لیکن زبان کے اوپر نہیں آ رہی تو حضور نے فرمایا کیا تیرے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ تو وقت کے امام مہدی کو مان لے تو پھر میرے دل سے یہ آواز نکل رہی ہے کہ حضور سے پوچھوں کہ امام مہدی ہے کون کنوں پوچھا کون کنوں دیکھا کون ہے یعنی کہ لیکن زبان سے ادا الفاظ نہیں ہو رہے تو حضور نے جب میں یہ بات کر رہا ہوں ساتھ ہی میں پیچھے دیکھ رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آگے کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ خواب میں یہ ساری باتیں بیٹھ کے ہو رہی ہیں اور میں خواب دیکھ رہا تھا جب اس کے بعد میں اور یہ اتنی بات کر کے حضور چلے گئے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا جیسے بچوں کو پیار دیتے ہیں تو مسکرا کے تو وہ بھی چلے گئے اور جب میں اپنی خواب سے بیدار ہوا تو میں بیٹھا ہوا تھا لو جی اینو بھی سنبھال لو ٹھیک ہے اچھا یہ جو ویڈیو اس میں یہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ اس کی بیوی کو پہلے خواب آئی ہے اور اس کو بھی مرزا قادیانی خواب میں نظر آیا تو یہ بڑے سارے لوگ خوابوں کے ذریعے انہوں نے قادیانی کو اپنایا اور بے شمار تو ایسی خوابیں نا جن میں آپ سنیں کہ جی ہمیں تو رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ امام مہدی ہے یہ مسیح موعود ہے یہ سچا ہے یہ ایسا ہے یہ میرا جانشین میرا ذل ہے میری فوٹو کاپی ہے وہ جو حدیث میں آیا تھا کہ میں ہی آؤں گا وہ سورہ جمعہ کی آیت کی جو تشریح کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ خبریں ملی ہیں ہم نے قادیانیت قبول کر لی ہے اب ان بیچاروں کو کیا پتا ہو اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ اپنی خوابیں بیان نہیں کرتے وہ کیا کہتے ہیں کہ بس میں بیان نہیں کر سکتا مگر مجھے بہت ساری جو صداقتیں ہیں وہ ملی ہیں اشارے ملے ہیں اچھا ان سب کو اشارے ملتے ہیں صداقتیں ملتی ہیں انہیں ہم کہیں آ جائیں ذرا ہمارے سامنے آ کے وہ صداقتیں بیان کریں ٹھیک ہے ہمارے سامنے نہیں آتے ہمارے سامنے تو خیر جنرل مربی بھی نہیں آتے آپ نے پتہ نہیں کیسے کہہ دیا کہ جی یہ بڑے کام کرتے ہیں جی یہ فلان ٹینگ ہے میں نے تو 2-3 کو آپ کو کہا تھا نکالیں وہ جو آپ کا دوست ہے رضی نعمانی اسے خود سے باہر نکالے اسے کیا رضائی دی جگہ رہا ہے مجھ سے آ کے گفتگو کر وہ نہیں کرتا چلے بہرحال اب میرے ساتھ مجھے جو پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ آپ تو قادیانیوں کو ذلی نبی کہتے ہیں بروزی نبی بھی مانتے ہیں اور امتی نبی بھی مانتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی ان کا یہ کلیم ہے اب مرزا نہیں صاحب مجھے اصل میں یہ معاملہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو منگولوں کا نبی ہے اب آپ کی اکیڈمی میں یہ آ رہا ہے یعنی اس نے جو کلیم کیا ہے کہ نعوذ باللہ میں محمد رسول اللہ ہوں مرزا قادیانی نے منگولوں کے نبی نے تو جو آپ کے مرید ہیں یہ جو آپ کے خوابے والے دیکھ رہے ہیں آج کل کے دور میں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو قرآن والے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر سورہ فتح کی آیت نمبر 29 نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا مفہوم ہے محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم تو اس آیت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا نام اللہ نے محمد رکھا ہے میں محمد رسول اللہ ہوں اب 1300 سال کے بعد منگولوں کے اندر ایک نبی آیا مرزوں کے اندر ایک نبی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ آیت اللہ نے مجھ پہ نازل کی ہے اب میں منگولوں کا جو نبی ہوں میں محمد رسول اللہ ہوں تو چونکہ آپ تو اس کو مانتے نہیں ہیں مگر آپ ان کو ذلی بروزی امتی نبی مانتے ہیں اب مجھے ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو اب اس دور کے اندر آپ کی اکیڈمی میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سیٹ پہ ہم نے دیکھا جیسے وہ بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے پوچھا تو پتہ چلا جی وہاں پہ مرزا جی صاحب نے میرے شولڈر پہ ہاتھ رکھا تو میں نے کہا وہاں کون بیٹھے ہیں انہوں نے کہا جی محمد رسول اللہ بیٹھے ہیں تو اب یہ بتائیے کہ یہ اس دور کے اندر قرآن والے محمد رسول اللہ کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے یا قادیان والے کا ذکر ہو رہا ہے چونکہ اب تو جو فیصلہ مرزا قادیانی کرے گا قرآن کا وہی فیصلہ چلے گا کیونکہ اس نے خود کہا ہے اور پھر وہ ہے بھی منگولوں کا نبی اور منگولوں کے نبی کی کم از کم عزت منگولوں کو تو کرنی چاہیے اتنا بڑا نبی منگولوں میں اللہ نے بھیج دیا اور پھر اللہ نے اس کو نعوذ باللہ بقول اس کے اسے محمد رسول اللہ بھی کہا ہے تو منگولوں کو کچھ تو پاس رکھنا پڑے گا تو ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کون سا نبی خوابوں میں آ رہا ہے قرآن والے آ رہے ہیں یا قادیان والے آ رہے ہیں تو چلے میں وہ لگا دوں گا وہ آپ نے خیر وہی غلطی کا ازالہ جو ہے وہ دیکھی ہوگی کتاب PDF میں بھی پڑھی ہے مجھ سے بھی لے سکتے ہیں یہ میرے پاس پڑھی ہوئی ہے تو اس میں مرزا قادیانی کہتا ہے 3 دفعہ وہی کا ذکر کرتا ہے اور پہلے بھی اس میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ جب جو شخص یہ بات لکھتے ہوئے نہیں ڈرا تو آج قادیانی امت وہ بات کہتے ہوئے کیوں ڈرتی ہے تو بہرحال خوابوں کا جہاں اور ہے حقیقت کا جہاں اور ہے تو کوشش کیجیے میں نے آپ کی دوبارہ ایک ویڈیو سنی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سنی ہے جس میں آپ نے کہا کہ میں اس چیز سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں اچھا ہے مگر پھر بھی
ان لوگوں کو اپنے اسٹوڈیو میں آ کر ایسی خوابیں بیان کرنے سے منع کریں، ورنہ بے شمار قادیانی آپ کے سامنے مرزا قادیانی کی خوابیں رکھیں گے کہ اس شخص کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ یہ وہی امام مہدی ہے جس کی میں نے خبر دی ہے، اور آپ کے لیے مشکل بن جائے گا اور پھر آپ ان کو جواب بھی نہیں دے پائیں گے۔ تو میں نے کہا چلیں ہم ہی دیں گے جواب اور حوالہ انشاءاللہ تعالی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔